آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، تو اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ماننے والے ہوتے تو اللہ رب العالمین ان کو اتنا رزق دیتا کہ آسمان سے بھی ان کے اوپر رزق برستا، ان کے اوپر رحمتیں برستی، اور زمین سے بھی ان کے لیے خزانے نکلتے، اور اللہ رب العالمین بے شمار ان کو رزق دیتا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ان کو تھوڑا بہت رزق دے رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، امت مقتصدہ، درمیانے لوگ جو اچھے لوگ ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، جنہیں پتہ چلا کہ دین حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، انہوں نے یہودیت چھوڑ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ فرمایا کہ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو برا عمل کرنے والے ہیں، برا فعل کرنے والے ہیں۔ اسی آیات کو محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات جو ہے اللہ رب العالمین کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو نافرمانی ہے یہ انسان کے لیے تنگ دستیاں پیدا کر دیتی ہے، رزق کی فراوانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اگر تم میں سے کچھ لوگ جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیں گے تو اللہ رب العالمین ان کی معیشت تنگ کر دے گا، یعنی ان کے رزق کو تنگ کر دے گا، ان کے دنیاوی معاملات کو تنگ کر دے گا، سلب کر لے گا، وہ دنیا کے اندر پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور ذکر کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر کو ہم نے نازل کیا، یہ قرآن اس کو ذکر کا، اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی گزشتہ جو کتابیں نازل ہوئی ان کی حفاظت کرنا یہود و نصارہ کی ذمہ داری تھی، ان پر عمل کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ اگر ان پر وہ عمل کرتے، ان کی حفاظت کرتے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے اتنا رزق دیتا، ان کو دنیا کے اندر ایسی ایسی نعمتیں دیتا کہ وہ حیران و پریشان ہو جاتے کہ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمتیں، انہوں نے نافرمانی کی، اللہ رب العالمین کو ناراض کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی ایسی مذمت بیان کی کہ قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ جا بجا یہود و نصارہ کی مذمت کو بیان کیا ہوا۔ اب اللہ رب العالمین مسلمانوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ ان جیسے نہ بننا، نہ شکر نہ بننا، اللہ کی کتاب کو بھلانا بھی نہ، اللہ کی کتاب کو سلب نہیں کرنا، اور اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ تعلق بھی رکھنا، اس کتاب کو یاد کرتے رہنا، پڑھتے رہنا۔ ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ پاک ایسی قومیں جو قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھتے ہیں پڑھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے، ایسے لوگ، ایسی قومیں، ایسے افراد اللہ رب العالمین ان کو ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیتا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھیں گے، پڑھ کر کے اس کو چھوڑ دیں گے۔